بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن تو میرے لیے جیسے قیامت کا دن ثابت ہوا تھا۔ صبح ہی صبح مجھے ایسی خبر سننے کو ملی جس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آج میری تیسری بیٹی کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ صبح ہی صبح میرے داماد کا فون آیا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے میری امی اور بیوی دونوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ دونوں کچن میں تھیں اور گیس لیک ہونے سے وہ بے خبر تھیں۔ یوں ان کی موت کی وجہ بن گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ پے در پے ہونے والے حادثات نے مجھے اعصابی طور پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ میری تیسرے نمبر والی بیٹی تھی جس کی میں نے 3 مہینہ پہلے ہی شادی کی تھی، اور دوسری دونوں بیٹیوں کی طرح یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان دونوں کی موت ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی تھی، اور اب جب مجھے اپنی تیسری بیٹی کی موت کی خبر ملی تو مجھے کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس چلی جاؤں۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو اس کے چہرے کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ وہ چاند سا چہرہ جسے میں نے ہمیشہ چوم کے رکھا تھا، اس وقت وہ آگ کی وجہ سے بری طرح سے جلا ہوا تھا اور وہ بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان دونوں ساس بہو کی چارپائیاں آمنے سامنے بچھی ہوئی تھیں۔ یوں اس ہنستے بستے گھر سے 2 جنازے ایک ساتھ اٹھے تھے جس نے کئی لوگوں کو رلا دیا تھا۔ میرا تو جیسے زندگی سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میرا بیٹا اور بہو میری دلجوئی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، مگر اب میرا دھیان ہر وقت آمنہ کی طرف رہتا تھا۔ آمنہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی منگنی میں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں کی تھی۔ میرا دل یہ یقین پکڑ چکا تھا کہ اگر میں اپنی اس بیٹی کی بھی شادی کر دوں گی تو اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوگا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ویسے بھی یہ بیمار رہتی تھی، اس وجہ سے اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی اور سب سے زیادہ فکر بھی مجھے اسی کی رہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی شادی ہی نہیں کروں گی، اور پھر میں نے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے اس کا منگنی کا تمام سامان ان لوگوں کو واپس بھجوا دیا تھا۔ میرے اس فیصلے سے میری بیٹی سخت ناخوش تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ باقی لوگوں کو بھی میرے اس فیصلے سے اختلاف تھا، مگر میرے لیے آمنہ کی زندگی سب سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو اور وہ بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے۔ میں پہلے ہی اپنی 3 بیٹیوں کا غم جھیل چکی تھی۔ اب آمنہ کا غم جھیلنا میرے لیے میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ میں سب سے زیادہ اسی کے ساتھ ہی پیار کرتی تھی۔ وہ لوگ بار بار گھر پر آتے اور انکار کرنے کی وجہ پوچھتے۔ بالآخر ایک دن میں نے انہیں اپنے انکار کی وجہ بتا دی تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ فالتو کے وہم پال رہی ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون جانے کب کس کا وقت پورا ہو جائے۔ میرا بیٹا بھی میرے اس فیصلے کے سخت مخالف لگ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی بہن کی خوشی سب سے بڑھ کر عزیز تھی، اور اس کے لیے میرے تمام خدشے اور وسوسے بے بنیاد تھے۔ پھر ان سب لوگوں کی رضامندی کے آگے میں ہار گئی، مگر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اسے مرنے نہیں دوں گی۔ اس لیے میں نے اس کی شادی تو کر دی، مگر میرے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ شادی کی تیاریاں کرتے ہوئے بار بار مجھے اپنی تینوں بیٹیوں کا خیال آ رہا تھا۔ ہمیشہ شاپنگ کا فریضہ ان لوگوں نے ہی سر انجام دیا تھا، اور اب وہ نہیں تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ذمہ داریاں نبھانا میرے بس میں نہیں ہے۔ بار بار میں اپنی بیٹیوں کو یاد کرتی اور بار بار ہمت پیدا کر کے نئے سرے سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ میرے لیے میری بیٹیوں کی موت کسی مہمے سے کم نہیں تھی۔ وہ تینوں ہی اپنی شادی کے 2 مہینے 1 مہینے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بظاہر ان کی موت ایک حادثہ معلوم ہوتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی سازش ہے۔ میرا ذہن طرح طرح کی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ ایک دن ملازمہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ کہیں کسی نے میری بیٹیوں پر جادو تو نہیں کر دیا تاکہ وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی نہ رہ سکیں۔ اس کی یہ بات مجھے 100% درست معلوم ہوئی تھی۔ تبھی اس نے کہا کہ وہ ایک پیر صاحب کو جانتی ہے جن کے پاس میرے تمام سوالوں کا جواب ہوگا۔ اب مجھے بھی اپنی بیٹی آمنہ کی وجہ سے بہت فکر تھی۔
کچھ دنوں میں وہ بھی رخصت ہو کر اپنے گھر جانے والی تھی، اسی لیے حفاظتی اقدام کے طور پر میں ان پیر صاحب کے پاس چلی گئی تاکہ اپنی بیٹی کو کسی بھی قسم کی ہونے والی حادثات ہوں۔ ان کے آستانے پر عجیب و غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گندے مندے حلیے میں ملبوس زیادہ تر تعداد وہاں پر عورتوں کی تھی، اور عورتوں کے ساتھ آئے ہوئے بچے شور مچا کر ماحول کو مزید ناقابل برداشت بنا رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو پھر پیر صاحب نے میری تمام بات کو تحمل سے سنا اور مجھے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹیوں پر بندش ہے۔ پھر انہوں نے میری ایک دور پار کی رشتہ دار کا نام بھی بتا دیا جو یہ کام کر رہی تھی۔ مجھے پیر صاحب کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین ہونے لگا۔ انہوں نے مجھے کچھ تعویذات دیے اور کہا کہ جس دن تمہاری بیٹی رخصت ہو کر اپنے سسرال جائے، یہ اس کے صحن میں دفنا دینا۔ میں تو پہلے ہی جو منصوبہ بنا چکی تھی اس کے لیے مجھے یہ کام کرنا اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پیر صاحب نے مجھے بہت ساری ہدایات دیں۔ میں نے انہیں ایک خطیر رقم ادا کی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب میں کافی حد تک مطمئن تھی کہ اب میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پیر صاحب کہ وہ آمنہ پر جو بندش موجود ہے اس کی کاٹ کر دیں گے۔ بالآخر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا، اور جب وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے لگی تو میرا فیصلہ سن کر سب حیران پریشان رہ گئے۔ جب میں نے کہا کہ میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی سسرال میں رہوں گی، میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ کل کو کوئی حادثہ ہو اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے، میں صرف اسی صورت میں ہی اس کی شادی کے لیے مانی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ تب صورتحال ایسی تھی کہ کسی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف میرا بیٹا آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر مجھے ایک سائڈ پر لے جا کر کہنے لگا کہ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیوں تماشا بنوا رہی ہیں؟ مگر میں نے اس کا بازو جھٹک دیا اور اسے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تب میری جذباتی حالت سمجھ کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے اس وقت سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میری ذہنی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ میں پہ ہونے والے 3 بیٹیوں کی موت نے مجھے بہت جذباتی کر دیا تھا۔ سب لوگ ہی میری اس کیفیت کو سمجھتے تھے، مگر بیٹی کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو میری یہ بات پسند نہیں آئی۔ مصلحت کے تحت وہ بھی وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا تھا بھی نہیں۔ پھر بیٹی کے ساتھ میں بھی رخصت ہو کر اس کے سسرال میں آ گئی تھی، اور پھر رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ پودوں کی کیاری میں دفن کر دیا تھا۔ اب میں مطمئن اور سرشار تھی کہ میں نے حفاظتی اقدام کر لیا تھا۔ اس کے بعد چند دن تو خیریت سے گزر گئے، اور جب میں نے مستقل اسی گھر میں ہی ڈیرا جما لیا تو ایک دن میری بیٹی غصے سے مجھے بولنے لگی، امی یہ کیا تماشا ہے، آپ اپنے گھر واپس کب جا رہی ہیں؟ مجھے اس کا انداز دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں اس کی محبت میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، کتنے ہی دن وہ مجھ سے ناراض رہی، وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر کے تمام افراد کا مجھ سے رویہ خراب ہونے لگا۔ اس کی ساس بات بات پر مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگی، میں بھی دو بدو ہو کر اس کی باتوں کے جواب دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن تو ہمارے درمیان اس قدر لڑائی جھگڑا ہوا کہ اس کی ساس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی اور کہنے لگی کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ جب میں نے اسے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں اگر یہاں سے جاؤں گی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اپنی بیٹی کو یہاں پہ مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر میں اس کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں گی تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ گھر کا ماحول بہت کشیدہ رہنے لگا تھا۔ میرا بیٹا اور بہو مجھے لینے کے لیے بہت بار آئے، مگر میں نے ہر بار ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہیں صاف طور پر کہہ دیا کہ جب تک اس کی شادی کو 1 سال کا عرصہ نہیں گزر جاتا میں اس کے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ گھر کے اس ماحول سے تنگ آ کر میرے داماد نے الگ گھر لے لیا تھا اور اس نے مجھے اور اپنی بیوی کو اس گھر میں رکھ لیا۔ داماد کا رویہ باقی لوگوں کی نسبت میرے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ میری بہت عزت کرتا تھا اور میرے جذبات کو سمجھتا بھی تھا۔ کئی بار جب میری بیٹی مجھ سے الجھ پڑتی تو وہ اسے خاموش کروا دیا کرتا تھا۔ میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا داماد ملا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے کے لیے گھر چلی جاتی تھی اور وہاں سے پھر پیر صاحب کے آستانے پر بھی پہنچ جاتی تھی۔ ایک بار میں اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے گئی تو میرے وہاں پہنچتے ہی موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش میں اس قدر شدت تھی کہ سفر کرنا ناممکن تھا۔
بارش رکنے کا انتظار کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا اور اسی میں رات پھیل گئی۔ اب تو مجھے کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ موبائل کی سروس بھی نہیں تھی جو میں اپنی بیٹی کو فون کر کے اس سے خیر خیریت معلوم کر لیتی۔ میں کسی جلے پیر کی بلی کی مانند پورے گھر میں چکرا رہی تھی۔ میری اس حالت کو دیکھ کر میرے بیٹے نے اپنا سر پکڑ لیا اور مجھے وہ تسلیاں دلاسے دینے لگا کہ آمنہ بالکل ٹھیک ہوگی، آپ بلا وجہ اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ آپ کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ ہو جائے گا، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون جانے کس کا وقت کب پورا ہو۔ یوں کسی کے سر پر سوار رہنے سے بھی کیا کسی کی موت کو کوئی ٹال سکا ہے؟ میں اپنے بیٹے کی کسی بھی بات کو نہیں سن رہی تھی، میرا دھیان بس آمنہ کی طرف ہی تھا۔ اور پھر آدھی رات کو بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور تب میں نے اپنے بیٹے کو زور دینا شروع کیا کہ ابھی کے ابھی مجھے آمنہ کے گھر لے جاؤ۔ مجبوراً وہ مجھے آمنہ کے گھر لے کر آیا۔ کتنی ہی دیر تک ہم دروازے پر بیل بجاتے رہے، تب جا کے گارڈ نے دروازہ کھولا۔ میرا بیٹا سخت غصے میں تھا۔ وہ مجھے وہیں پہ چھوڑ کر خود اسی وقت واپس چلا گیا کیونکہ میری بہو اور پوتا گھر پہ اکیلے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنی بیٹی کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ مجھے ان لوگوں کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی کہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے۔ دروازہ میرے داماد نے کھولا تھا اور وہ مجھے رات کے اس پہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں فوراً سے اندر گئی اور بیٹی کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے اتنی دیر تک تمہیں نہیں دیکھا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ حیران پریشان سی مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بجائے داماد نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، فکر مت کریں اور جا کر سو جائیں، مگر نہ جانے کیوں میرا اپنی بیٹی کے سامنے سے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اب رفتہ رفتہ میرے داماد کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اسے اب میرا یہاں پر رہنا برا لگتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات میں بھی سمجھ رہی تھی کہ میں کہیں ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر تو نہیں رہ گئی۔ میری وجہ بیٹی مجھے صاف طور پر کہتی تھی کہ آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں، مگر اس کی محبت میں مجبور ہو کر میں اس کی تمام کڑوی کسیلی سننے پر مجبور تھی۔ اب تو بہو اور بیٹے نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میرے داماد نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں گئی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور اس کے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اسے پھر سے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور مجھے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائے، کیونکہ اب اس کی شادی کو بھی 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی مطلوبہ دوائیں دینے کے باوجود اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا اور اس کا جسم پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اکڑتا جا رہا تھا۔ شادی کے بعد اس کی اپنے شوہر کے سامنے پہلی بار اس طرح سے طبیعت خراب ہوئی تھی، اس لیے وہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور اسی وقت ہم دونوں اسے اٹھا کر ہسپتال میں لے کر گئے تھے۔ فوراً ہی اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا اور کافی دیر کے بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تھی۔ جب تک وہ مکمل ہوش میں نہ آ گئی میری اپنی طبیعت خراب رہی۔ میں مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس کے آنکھیں کھولنے پر اور اس کی باتیں کرنے پر مجھے تسلی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میرا داماد ڈاکٹر سے ہدایات لیتا رہا۔ وہ آمنہ کی بیماری کے بارے میں جانتا تھا، مگر پہلی بار جب اس کو اس طرح سے دیکھا تو وہ گھبرا گیا تھا۔ اب آمنہ کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے تو اسے 3-4 ماہ کے بعد دورہ پڑتا تھا، مگر اب تو ہفتے میں ایک بار جیسے یہ معمول بن گیا تھا۔ داماد تو پہلے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مگر اب مجھے لگا تھا جیسے وہ اس کی طبیعت خرابی سے جھنجھلانے لگا تھا اور غصہ کرنے لگا تھا۔ شاید وہ اسے بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ اس کا رویہ دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، مگر وہ کسی بھی طور اپنا گھر چھوڑ کر جانے پر رضامند نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے شوہر سے دور ہونا چاہتی تھی۔ میرے کسی بھی سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں عموماً اپنے پاس پانی رکھ کر سوتی تھی، مگر آج میں پانی کا جگ اپنے پاس رکھنا بھول گئی اور جب پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو کچن کی لائٹ آن تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میرا داماد دودھ کے گلاس میں کچھ ملا رہا تھا۔ میرے بولنے پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر پلٹا اور مجھے دیکھ کر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔
اسے دودھ کے گلاس میں کچھ ملاتا دیکھ کر میں تو ہکی بکی رہ گئی تھی۔ کہیں وہ میری بیٹی کو زہر تو نہیں دینے والا تھا؟ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا کہ یہ دودھ وہ اپنے لیے بنا رہا ہے۔ میرے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دوسرے دن جب باتوں باتوں میں اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دودھ کا گلاس آمنہ کے لیے ہی لے کر گیا تھا۔ میرا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری بیٹی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو زہر دے رہا تھا یا کوئی ایسی دوا دے رہا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یقیناً ایسی ہی بات تھی، تبھی تو اس کے دورے پڑنے کی شدت بھی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی۔ میں نے آمنہ کو سختی سے تاکید کی کہ آج کے بعد تم اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاؤ گی۔ آمنہ حیرت زدہ رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ میرے شوہر ہے، وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ بالکل پاگل ہو گئی ہیں۔ اس کی باتوں نے تو میرا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی شادی کو 6 مہینے کا عرصہ گزرنے والا تھا اور اب وہ اٹھتے بیٹھتے آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میں اسے کیسے بتاتی کہ جب میں اس سے دور ہوتی ہوں تو میرا اس کی طرف ہی دھیان رہتا ہے اور میرا کسی کام میں جی ہی نہیں لگتا۔ اسے نظروں کے سامنے دیکھ کر مجھے تسلی رہتی ہے، مگر وہ ابھی ماں نہیں بنی تھی تو میرے جذبات کیسے سمجھ سکتی تھی؟ اب میں نے اپنے داماد پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور جب بھی وہ دودھ میں کوئی چیز ملا کر کمرے میں جاتا تو میں بھی فوراً سے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور اپنی بیٹی کو اشارے سے منع کر دیتی کہ یہ تم نے نہیں لینا۔ اب تو میری بیٹی کو بھی اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا اور اس نے میرے کہنے پر وہ دوا لینی چھوڑ دی تھی۔ اس دن جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو مجھے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چھپ کر میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا، کسی نے دروازہ کھول لیا اور سامنے اپنے داماد کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے بھی مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس کا کہنا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے میری بہتری کے لیے کر رہا ہے تاکہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، مگر اس کا ایک ہی بات پہ بار بار اصرار کرنا مجھے اس کے بارے میں شک میں ڈال رہا ہے۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اگلے ہی دن پیر صاحب کے پاس جاؤں گی، اور جب میں پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے ایسے انکشافات کیے جن کو سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو میں سوچ رہی تھی وہ بالکل صحیح ہے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تبھی وہ اسے ایسے طریقے سے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے کہ کسی کو اس پر شک بھی نہ ہو۔ پھر پیر صاحب نے مجھے مزید کچھ تعویذ دیے جو صحن میں دفنا کر اور پانی میں گھول کر مجھے اپنے داماد کو دینے تھے۔ یہ کام میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا اور اسی دن سے ہی میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ جب میں پانی میں تعویذ ملا رہی تھی تو میں نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنی اور پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کو میں نے اپنا وہم سمجھا اور وہ پانی کا گلاس اپنے داماد کو دیا۔ اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بنا وہ گلاس تھام لیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اپنی بیٹی اور داماد کے کمرے سے پھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ اگلے ہی پل میرا خون کھول اٹھا تھا۔ نہ جانے میرا داماد کیا سمجھتا تھا خود کو، وہ کیوں میری بیٹی کو اتنا رلاتا تھا؟ اس نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا وہ لاوارث ہے؟ میں غصے سے اٹھی اور اپنے داماد کو کھری کھری سنانے کی نیت سے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اگلا پل دیکھ کر میرا کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا۔ میری بیٹی دونوں گھٹنوں میں منہ دے کر رو رہی تھی۔ اس قدر شدت سے رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی، اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کچھ کہے بنا موبائل میرے سامنے کیا جس میں پانی کے گلاس میں وہ تعویذ ملا رہی تھی۔ ایک پل کو میں ہک دک رہ گئی۔ میری چوری سب کے سامنے پکڑی گئی تھی۔ میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو صفائی دینے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب کچھ میں اس کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر داماد کا کہنا تھا کہ میں نے وہ تعویذ اس کے لیے پانی میں گھولے تھے اور نہ جانے میں اس پہ کیا عمل کروانا چاہتی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اپنے داماد کے سامنے بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور اب میں یہاں پر بھلا کیسے رک سکتی تھی؟
تبھی میں نے روتے ہوئے اپنا سامان پیک کیا اور الوداعی نظر اس گھر پر ڈال کر اپنے گھر آ گئی۔ میرا بیٹا اور بہو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میری دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میرے چہرے پر وہ ہنسی نہ لا سکے۔ بعد میں مجھے اپنی بیٹی اور داماد کے معذرت بھرے فون آتے رہے، مگر میں نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ یہ پہلا دن تھا جب میں اپنی بیٹی سے خفا ہو کر سو رہی تھی۔ اگلے دن میری ملازمہ آئی تو میں اس کے ساتھ دوبارہ سے پیر صاحب کے پاس چلنے کی بات کرنے لگی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، نہ جانے وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پیر صاحب کے آستانے پر پولیس نے چھاپا مارا تھا اور وہاں سے بہت سی قابل اعتراض چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ وہ ایک جعلی پیر تھا جو لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتا تھا۔ اس کے پاس کوئی جن موکل، کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ انکشاف سن کر میں گمسم رہ گئی۔ مطلب کہ جو میں سمجھ رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی تک بالکل ٹھیک ہے، یہ پیر صاحب کی کرامت ہے، تو یہ سب غلط تھا۔ یہ میرا غلط عقیدہ تھا۔ وہ تو خود راستے سے بھٹکا ہوا انسان تھا۔ وہ کسی کا کیا دے سکتا تھا؟ اب مجھے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں اپنی داماد اور بیٹی کی نظروں میں شرمندہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں نے تو اپنے رب کی بھی نافرمانی کی تھی، اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ میں نماز پڑھ کر خدا سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ اس دن میں کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے بازار میں چلی گئی۔ میری بہو نے کہا کہ شام کو جب علی میرا بیٹا گھر آئے گا تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ یوں بھی مجھے لوکل سفر کرنے کی عادت تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد جب میں روڈ کراس کر کے گھر آنے لگی تو سامنے سے آتی ایک گاڑی سے میں بری طرح سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درد کی ٹیسیں مجھے سر میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اور مجھے یوں لگا کہ شاید میرا آخری پل آ گیا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے خود کو ایک ہسپتال میں پایا تھا۔ میرے پاس سب لوگ موجود تھے جو سبھی میرے اپنے تھے۔ میرے پاس میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پھیری ہوئی تھیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر تو میں جیسے تڑپ اٹھی اور اٹھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میں ابھی ہلنے جلنے سے قاصر تھی، کیونکہ مجھے بہت شدید چوٹیں آئی تھیں۔ مگر اللہ نے کرم کیا تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ مگر یہ حادثہ مجھے یہ باور کروا گیا تھا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت دبوچ سکتی ہے۔ کوئی انسان موت سے نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے، نہ اس سے بچنے کا کوئی حفاظتی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اب اپنی سوچ پر بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی اسی سوچ کے زیر اثر اپنے داماد اور بیٹی کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ ان کی زندگیوں میں ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کی۔ میری وجہ سے ان کی آپس میں کئی بار لڑائیاں ہوئیں اور اب جب مجھے اپنی باتیں یاد آئیں تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے معافی مانگنے پر میری بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ معافی تو ہمیں آپ میں کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو کھویا تھا اور اب مجھے نہیں کھونا چاہتی تھی، مگر میں آپ کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی اور میں آپ کی ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کی وجہ سے آپ کو غصے سے جھڑک بھی دیا کرتی تھی۔ میرے داماد نے بھی آگے بڑھ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ جو بھی آپ کے لیے غلط سوچ میرے ذہن میں آئی آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میرے ذہن سے تمام جالے چھٹ گئے تھے اور مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کو اپنا راستہ صاف رکھنا چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے تاکہ اسے جب بھی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ انسان جب کسی معاملے کو غلط نظر سے دیکھے گا تو اسے معاملہ غلط ہی نظر آئے گا۔ میرا داماد میری بیٹی کی صحت یابی کے لیے اسے دودھ میں دوا ملا کے دیتا تھا اور میں نے اسے غلط سمجھا۔ اب میں نے تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔